الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، کل کے درس میں نے آپ کے سامنے سورۃ فاطر آیت نمبر 30 پر 2 کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا تھا. یعنی 3 لوگوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی تھی. ان میں سے ایک ہے جو اپنے نفس پر ظالم ہے، ان میں سے ایک ہے جو مقتصد ہے، اور ان میں سے تیسرا ہے سابق بالخیرات باذن اللہ. کل کے درس میں یہ بات ہمارے ساتھ تھی. جس طرح لوگ 3 مرتبے کے ہوتے ہیں، ویسے ہی ان کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں. ان کو ہمیں جان لینا چاہیے. جیسے ہم لوگ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جن سے ایک روزہ بھی نہیں چھوٹتا. لیکن کچھ ایسے بھی نام کے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزے تو نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب شوال کا مہینہ آتا ہے تو شوال کے 6 روزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ فرض ہے وہ تو نہیں دیتے ہیں، لیکن صدقے کے بارے میں پوچھتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو حرام کاموں سے نہیں بچتے، پھر اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچانے کا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں، حالانکہ حرام کاموں سے نہیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو معلوم ہوتا ہے پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو حرام کو چھوڑنا چاہیے، واجبات کو بجا لانا چاہیے، اور اسی طرح مکروہ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اسے چھوڑنا چاہیے، مشتبہات کو چھوڑنا چاہیے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان التدقیق فی التوقف عن الشبہات انما یصلح لمن استقامت احوالہ کلها. اگر کوئی آدمی شبہات کے بارے میں باریک بینی سے کام لیتا ہے، یعنی بالکل تحقیق کر لیتا ہے کہ جو چیز شبہ کی ہے وہ حلال ہے حرام ہے، تو یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جو اپنے دین میں ثابت قدم ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو. لیکن اگر کوئی آدمی حرام کام کر لیتا ہے اور پھر خامخواہ پرہیزگاری کا ڈھونگ رچاتا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے. بہت سارے ایسے ہیں سودی پیسہ کھا لیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو پرہیزگاری کا ڈھونگ رچاتے ہیں. اسی لیے اوزاعی رحمہ اللہ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے مرتبوں کے، لوگوں کے جو تقوی پرہیزگاری کے جو درجے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کنا نضحک ونمزح فلما صرنا یقتدی بنا خشیت الا یسعنا التبسم. امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ کبھی ہنس لیتے تھے، کبھی مذاق کر لیتے تھے، لیکن جب لوگوں نے ہم کو اسوہ بنانا شروع کیا. امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں. لوگوں نے جب ہمیں اپنا نمونہ بنانا شروع کیا تو ہم لوگوں نے مسکرانا بھی چھوڑ دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ علماء ہیں، جو لوگ مشائخ ہیں، جو لوگ دین کے رہبر ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. کبھی آپ کی معمولی سی غلطی قوم کو گمراہ نہ کر دے. قوم سمجھے کہ فلاں عالم نے کیا ہے تو وہ بات صحیح ہوگی، فلاں بزرگ نے کیا ہے تو وہ بات صحیح ہوگی. اسی لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب سے لوگوں نے ہمیں اسوہ بنانا شروع کیا اور ہمارے راہ پر چلنے لگے، یعنی ہم نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحیح راستہ بتلایا، وہ لوگ ہمارے حرکات و افعال اور اقوال کو دیکھنے لگے تو ہم نے مسکرانا بھی چھوڑ دیا. اسی لیے کہتے ہیں ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقد كان يبتسم ويضحك مع أصحابه۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی تو یہ بات تھی اپنی جگہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام کے ساتھ مسکراتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے۔ تو پھر امام اوزاعی رحمہ اللہ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، مزاح کرتے ہیں، لیکن جب ایک وہ بڑے مقام کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اپنی اس عادت کو بھی چھوڑ لینا پڑتا ہے تاکہ اپنی حشمت اور وقار کو وہ لوگ باقی رکھیں۔ اس لیے ان کو ان عادتوں سے بھی دامن بچانا پڑتا ہے تاکہ ان کا وقار لوگوں میں باقی رہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ہم آپ کو ایک بات سناتے ہیں، غور سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بشر، جو بہت بڑے اللہ والے مانے جاتے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ بشر کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میری ماں مجھے حکم دے رہی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، کیا میں ماں کی بات مان لوں اور مان کر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو بشر نے کہا، دیکھو تمہاری ماں کی ساری باتوں میں اطاعت کر چکے ہو، اب یہی ایک بات باقی رہ گئی ہے تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو۔ ایسا تو نہیں کہ تم زندگی کی جو باتیں ہیں ماں کی مان لی ہوں، اب یہی ایک بات باقی رہ گئی ہے جس کی تم اطاعت کرنا باقی ہے۔ تو لوگ ماؤں کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن بیویوں کے معاملے میں ماں باپ کی بات سننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میری ماں کہتی ہے تو صحیح ہے، میری ماں بولتی ہے تو صحیح ہے، میری ماں چھوڑنے کو کہیں تو میں بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ ارے آپ کیا ساری باتوں میں ماں کی بات مان لیتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کسی دکان پر جاتا ہے، ترکاری کی دکان پر جاتا ہے، ان سے ہری پتی خریدتا ہے یا بھاجی خریدتا ہے یا سبز ترکاری خریدتا ہے، تو وہ تو صحیح ہے، لیکن ترکاری جو باندھی جاتی ہے اس کا کوئی دھاگا، کیا اس کا لینا جائز ہے؟ تو امام احمد بن حنبل سے یہ بات پوچھی گئی تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، ایش ہذہ المسائل، ارے یہ معمولی باتیں کیا پوچھتے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل سے کہا، انہ ابراہیم بن ابی نعیم، ابراہیم بن ابی نعیم نے سوال پوچھا ہے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات سنی تو کہا، اگر ابراہیم بن نعیم ابی نعیم اگر پوچھتے ہیں تو تب بات صحیح ہے، اس لیے کہ وہ ہر معاملے میں احتیاط کرتے تھے، ہر معاملے میں محتاط ہوتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کا فتویٰ پوچھا، تو وہ بہت ہی بلند مرتبے کے آدمی تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی مان گئے کہ اگر واقعی انہوں نے پوچھا ہے تو بالکل صحیح بات انہوں نے کہی ہے۔ دوستو عزیزو، الورع، پرہیزگاری آدمی کے لیے زینت ہے، آدمی کے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن یہی چیز کبھی بعض لوگوں کے حق میں مذمت بھی بن جاتی ہے۔ جیسے ابو نعیم کہتے ہیں، میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آ کر پوچھنے لگا کہ مچھر کو مارنا کیسا ہے، مچھر کا خون کیسے ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ممن انت، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ من اہل العراق، عراق سے آیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انظروا الی ھذا، ارے اس آدمی کی طرف دیکھو، مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حالانکہ ان عراق والوں نے تو نواسۂ رسول کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔
اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہما ریحانتی من الدنیا، وہ میرے دو پھول ہیں، دنیا کے دو پھول ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ خواہ مخواہ پرہیزگاری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں لوگ پرہیزگار نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی بات کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔